الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين وعلى ما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة قبلة وقعبة سيدي وسندي حضرت سید السادات قبلہ والد گرامی پیر سید صابر حسین شاہ صاحب نقشبندی مجدی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، قبلہ برادر اکبر پیر سید شمس العارفین شاہ صاحب اور دیگر سادات کرام اور علماء اعظام اور سامعین با تمکین، وقت یقیناً ایک نازک موڑ پر ہے اور مجھ جیسے کم مایہ و کم علم کے پاس آپ کی سمع خراشی کے لیے اتنا وہ کہ ایسا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں. اور مجھ سے بعد انشاءاللہ آج کا مرکزی خطاب قبلہ پیر صاحب کے ولی عہد حضرت برادر اکبر پیر سید شمس العارفین شاہ صاحب کا ہوگا انشاءاللہ، اس کا انتظار فرمائیے. لیکن اس دوران مجھے بھی تھوڑا سا اپنے برداشت کرنا ہے کیونکہ میں نے بھی پیر صاحب کے حکم پہ ہی آپ سے گوش گزار ہونا ہے. اور بڑا اہم موضوع ہے میرا، اور میں کوئی لچھے دار تقریر کا عادی بھی نہیں ہوں اور مجھے آپ کی سبحان اللہ سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. لیکن مجھے ایک چیز سے غرض ہے کہ آپ نے اپنے کان دھر کے رکھنے، بات سننی ہے پوری اور بات کو سمجھنا ہے. بات انشاءاللہ دلیل سے ہوگی، احادیث و قرآن سے ہوگی اور آپ کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے ہوگی. میں چونکہ بہت کم عرس کی تقریبوں میں آیا ہوں تو شاید چند لوگ مجھے جانتے بھی نہیں، بہت سے لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اپنے پیر صاحب کی نسبت سے آپ نے توجہ رکھنی ہے میری بات پر کہ جو بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، ممکن آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کون کل کا بچہ اٹھ کے میں تربیت دے رہا ہے اور تلقین کر رہا ہے. ممکن ہے خیال آئے کیونکہ ذہن تو آج کل مختلف قسم کے ہیں، سوشل میڈیا ٹائپ، تو اس لیے خیال تو آ سکتے ہیں. لیکن آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ کے پیر صاحب کا بیٹا بول رہا ہے تو کوئی بات کرے گا تو خیر کی بات کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرشد و مرید کا تعلق، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. میں دیکھتا ہوں کہ سال ہر سال سے آپ عرس پہ تو آ رہے ہیں، لیکن کیا وہ اصل چیز، اصل مقصد تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے؟ کیا اس کا مقصد یہاں پہ آنا صرف لنگر کھا لینا ہے یا پیر صاحب سے دعا کرا لینا ہے یا نذرانہ پیش کر دینا ہے؟ کیا اتنا ہی تعلق ہے مرشد مرید کا؟ اس سے آگے کی بات بھی ہے، اس بات پہ غور کرنا ہے آپ نے. تو اصل مقصد تمام جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں اور اس سرکار کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ مومنین کے لیے فلاح کا انتظام کرنا ہے. یعنی جو تمام عبادات ہیں، تمام تر کہ تعلیمات نبوی و تعلیمات قرآنی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ فلاح، پراسپیرٹی کو حاصل کرنا، یعنی فلاح کو انسان حاصل کر لے. تو سارا مقصد جب اس کی زندگی کا تمام مقصد گویا کہ شریعت مطہرہ کا ہوئی کہ انسان فلاح کو حاصل کر لے، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ انسان اس کے طریقے کو بھی جانے کہ وہ کیسے فلاح حاصل ہوگی. تو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ. میں عرض کروں گا مختصراً، وقت مختصر ہے، مجھ سے پہلے بہترین خطابات آپ نے سن لی آلریڈی اور بہت سی باتیں اس میں آ چکی ہیں، دوبارہ یہ ٹریٹ کرنے کی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں انشاءاللہ مختصر طور پہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ فلاح کیا چیز ہے اور آپ اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کا شیخ سے تعلق کیسا ہو اور ادب کا جو تعلق ہے اس کو آپ کیسے استوار کریں گے تاکہ آپ کو ان آستانوں پہ حاضری کا جو حقیقی فائدہ وہ بھی حاصل ہو. صرف گویا کہ ایک ریچول یا ایک جو ایک قسم کی آپ کی ایک
سالانہ آپ کی ایک رسم نہ بن کے رہ جائے، بلکہ آپ کو یہاں پہ آنے کا ہر قدم پہ اجر بھی عطا ہو اور آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو جو آپ کو آخرت میں کام آئے۔ اصل مقصد آخرت کا حصول ہے، تو مومن جو ہے اس کی نیت ہمیشہ آخرت پہ رہتی ہے۔ اب میری بات میں کوئی لچھے دار باتیں نہیں ہوگی، شعر و شاعری نہیں ہوگی، ماشاءاللہ سن چکے ہیں ساری آپ، اس میں صرف یہ ہوگی ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی، تاکہ تھوڑے وقت میں آپ کو بات میں پوری بیان کر سکوں۔ تو پوری بات آپ نے سمجھنی ہے، سننی ہے۔ تو شرح صدر کی میں نے بات کی ہے، اللہ سے فرماتا ہے کہ جس کا اللہ سینہ کھول دے، قرآن و حدیث کی روایت کو میں گویا کہ اومٹ کروں گا تاکہ ٹائم بچ جائے۔ تو اللہ سینہ جس کا کھول دے، خدا سینہ کھول دے کسی کا اسلام کے لیے، تو وہ شخص خدا کا اللہ فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، اس کو خدا نے نور عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ نور جو عطا ہوتا ہے، یہی اصل مقصد ہے کہ تخلیق ہے، یہی اصل ہدایت ہے جو خدا اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ، لیکن وہ جو لوگ جو اس نور سے محروم ہیں اور خدا کے ذکر سے گویا کہ بالکل دور ہیں، ان کے دل اس سے بالکل بیزار ہیں اور عاری ہیں، ویل ہے یعنی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ نور اور ذکر خدا کو حاصل کرنا ہے۔ تو وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، نازل ہوئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ دل کو یعنی سینے، جس کے سینے کو خدا اسلام کے لیے کھول دے، وہ اس کو نور حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ کیا نور ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یعنی جب نور کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کی کچھ علامات ہوں گی، کچھ سائنس ہوں گے، ہم کیسے جانیں گے کہ اس کو نور حاصل ہو گیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس کی چند نشانیاں ہیں، ان کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شخص کو خدا کی طرف سے نور حاصل ہوا ہے، یعنی اس شخص کو خدا کی بارگاہ میں، خدا اور رسول کی بارگاہ میں حاصل ہونے کا فیض حاصل ہوا ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس جو آیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ فیض اس کو حاصل ہوا ہے، اس کی علامات اس کے اندر دیکھو گے۔ یعنی جہاں سے لنگر کھا کے جب گیا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ اس کے پلے بھی پڑا ہے۔ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ الانابۃ الی دار الخلود، یعنی اس کے اندر گویا کہ آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہوگی۔ جو آخر دار الخلود ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، اس کی طرف رغبت زیادہ ہوگی، اس کی طرف گویا کہ وہ منیب ہوگا۔ منیب شاہ صاحب غالباً یہاں بیٹھے ہیں، لیکن سارے آپ نے منیب بننا ہے۔ الانابۃ الی دار الخلود، اس کی طرف گویا کہ اس کی رغبت زیادہ ہوگی، اس کی طرف گویا کہ دوڑ لگا دے گا۔ اس طرح فرمایا کہ والتجافی عن دار الغرور، اور اس کی جو غرور، یہ جو دھوکے کا گھر ہے، دنیا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس یکسر گویا کہ وہ نظر انداز اس کو کر دے گا، اس سے منہ پھیر لے گا۔ جب ایسا ہوگا تب اس کو سرکار خود گویا کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ کا فیض حاصل ہوگا۔ ساتھ ہی الاستعداد للموت قبل نزولہ، یعنی اس کے اندر گویا کہ موت کی استعداد پیدا ہوگی، موت آنے سے پہلے، یعنی موت کا انتظار نہیں کرے گا، آخری سانس آنے کا انتظار نہیں کرے گا وہ کلمہ پڑھنے کے لیے، بلکہ ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کے وہ دل کو کلمے سے چمکا لے گا تاکہ موت کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام کر لے۔ تو گویا کہ موت کا اہتمام اور استعداد قیامت کے آخرت کے لیے پیدا کرنا، یہ گویا کہ شرح صدر کی علامات ہیں جو کہ تمام شریعت کا مقصد ہے۔ تو انسان جب فلاح کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، خدا کے نیک بندے، مومن بندے، انہوں نے فلاح کو حاصل کر لیا ہے۔ تو کیسے حاصل کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو فلاح کو حاصل کرنے والے ہیں؟ خدا فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع حاصل کریں گے۔ یعنی پہلی چیز جو کہ اسلام اور اللہ کے بزرگوں سے، اللہ کے ولیوں سے حاصل ہوتی ہے جو فلاح کے بعد، وہ پہلی وہ نماز میں خشوع ہے۔ اگر نماز کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، اور عید کی نماز، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں آپ، اور 5 وقتہ نماز میں تعلق ہی نہیں ہے، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس میں خشوع و خضوع کو حاصل نہیں کیا ہے، پھر بارگاہ میں آپ کا آنا اور صرف لنگر شریف کھا لینا وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے نماز اور اس کا گویا کہ خشوع و خضوع کو حاصل کریں۔ ساتھ ہی الذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی فروج یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اور اسی کا پھر مقدمہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی آنکھوں کو برائی دیکھنے سے روکنا۔ تو آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اب وقت میرا پر مختصر تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے ٹائم میں اپنی نگاہوں کی حفاظت ایک بڑا دشوار عمل ہے، اور سب سے بڑا گویا کہ زہریلا تیر ہے ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے اور اس کو ہلاک، اس کو تباہی کے لیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ یعنی اس بیسٹ کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت انسان کر سکے۔ یہ مومنین کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ بہت سی لغویات سے گویا کہ وہ اعراض کریں گے۔ تمہارا زمانہ ہی ایسا زمانہ ہے جو کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اور سوشل میڈیا اور باقی ٹیلی ویژن میڈیا، اس کے نام پہ بہت سی لغویات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔
اسپورٹس کے نام پہ کرکٹ میچز یا فٹ بال میچز یا بہت سی دیگر ٹاک شوز، یہ سارے لغویات ہیں، فضول چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں. ان لغویات سے بچنا بھی گویا کہ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے اور یہی فلاح کا رستہ ہے. تو یہاں پہ آنے کا اصل درس جو ہے بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ آپ لغویات سے بالکل اعراض فرمائیں اور شرح صدر کی طرف آئیں، یعنی خدا کے ذکر کی طرف آئیں. اور ذکر جو ہے وہ اصل کامیابی کا راستہ ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. پہلی چیز ہے تقوی اختیار کرنا. جناب امجد شاہ صاحب نے اس پہ کلام فرمایا ہے تقوی. اور پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے بعد وہ کہ وسیلہ اختیار کرو، یعنی بزرگوں کے پاس آؤ، اللہ کے ولیوں کے پاس آؤ اور وسیلہ اختیار کرو. اور وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی خدا کے ولیوں کا دامن پکڑ لینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد مجاہدہ بھی ہے، اس کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے. یعنی ہمارا تو سنیوں کا ایک کانسیپٹ بن چکا ہے کہ اگر اللہ کے ولیوں کے پاس آ گئے ہیں تو بس یہی کافی ہے. یعنی ہم نے پیر پکڑ لیا ہے، بیعت کر لی ہے، بس ہمیں وہ قیامت تک پہنچانے اور جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے. لیکن خدا تو فرماتا ہے کہ تقوی سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑنا ہے. یعنی تقوی آپ اختیار کریں گے کب؟ جب آپ کو علم دین حاصل ہوگا، یعنی آپ کو خبر ہوگی کہ برائی سے کیسے بچنا ہے، کیا چیز غلط ہے اس سے دور رہنا ہے. تو تقوی گویا کہ اس کا پورا اندازہ تب ہوتا ہے، اس پہ اہتمام تب ہوتا ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے. تو علم پہلے حاصل کرنا ہے، پھر اللہ کے ولیوں کے دامن پکڑنا ہے، اس کے بعد مجاہدہ سٹارٹ ہوگا. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ فلاح کا کانسیپٹ تب جا کے کلیئر ہوگا جب انسان مجاہدہ کرے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ کا ادب، اس کے والے سے چند ایک باتیں کرتا ہوں، وقت مختصر ہے. اور میری یہ خطاب کے دوران یہ وقت میں بڑے تیز چلنا تھا، پہلے تو بڑے آرام سے چل رہا تھا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ میں اپنی بات پوری کر لوں گا. کہ اللہ یعنی سارا جو مقصد ہے اپنے شیخ سے تعلق کا، ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید شیخ سے ہم ملیں گے اور بیعت ہوں گے، بس پیر صاحب اس کے بعد سارے کام خود ہی کر لیں گے، یعنی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری نوکریاں بھی لگ جائیں گی، ہمارا بیٹا باہر بھی چلا جائے گا اور پیسے کی آمد رفت شروع ہو جائے گی. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے پیر کے ساتھ بیعت کا. تو ہم پیر سے بیعت جو لیتے ہیں وہ بھی دنیا کی خاطر ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد جو پیر سے بیعت لینے کا ہے وہ خدا کے مزید قریب ہونا ہے. اصل مقصد جو پیر سے بیعت لینا ہے وہ خدا کی وہ کہ ابتلاء کے اندر جانا ہے، اور تکلیفوں اور آزمائشوں کو وہ کہ ان کے درمیان وہ کہ ایک غوطہ لگانا ہے ان کے سمندر میں. اصل مقصد یہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تفصیلی آیت جو ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا مختلف طریقوں سے، تمہیں اپنی اولاد کے نقصان سے اور مال کے نقصان سے اور جو سے، بھوک سے اور مختلف طریقوں سے آزماتا رہے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ تم میں صابرین کون سے ہیں، صبر کرنے والے کون سے ہیں. ایک تو یا تو صرف جو رستے کے مسافر ہیں وہ ہیں، یا جو منزل تک پہنچنے والے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. تو حضرت شیخ رومی فرماتے ہیں، مثنوی شریف میں ایک واقعہ عرض کرتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اصل مقصد جو پیر کے پاس آنے کا ہے وہ تسلیم و رضا، یعنی خود کو سبمٹ کر دینا، اس کے سامنے جھکا دینا ہے، یہ اصل مقصد ہے. تو تسلیم یعنی سر تسلیم خم کر دینا، یہ تمام اسلام کا مقصد. اللہ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی جو واقعہ حضرت اسماعیل کی قربانی ہے اس کے واقعے سے، حضرت سیدنا امام حسین کی قربانی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل جھکا دو خدا کی تقدیر کے آگے، خدا کے حکم کے آگے، اس کی بلاؤں کے آگے جھکا دینے کا نام یہ گویا کہ اسلام ہے. حضرت سیدنا علامہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شیخ تھا، اس کے پاس ایک مرید آیا. مرید کا خیال یہ تھا کہ میں آؤں گا تو بس پیر کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے وہ گویا کہ ابھی سے قطبیت پہ فائز کر دے گا یا مقام ولایت پہ فائز کر دے گا. لیکن مرید کو انہوں نے حکم دیا کہ 1 سال جا کے تم لنگر خانے میں خدمت کرو. پورا 1 سال لنگر خانے کی خدمت کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ آیا تو آپ نے ایک دوسرے مرید کو حکم دیا کہ اس کے پاؤں پہ اینٹ مار دینا. تو جب اینٹ ماری تو اس کو بڑا غصہ آیا، دل ملا اٹھا اور بڑا گالم گلوچ پہ اتر آیا، اس کو مارنے کے لیے دوڑا اور ٹھیک ٹھاک اس کو مارا بھی. لیکن آپ نے کہا ابھی تک تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے، جس کام کے لیے تم آئے ہو اس کے اہل نہیں ہو، دوبارہ جاؤ اور سال ایک اور لگا کے آؤ. تو 1 سال کے لیے ایک اور بھیج دیا دوبارہ اس کو گئے کہ لنگر خانے میں خدمت کریے. جب دوبارہ آیا تو پھر اس کو اینٹ مروائی اسی مرید سے. تو اب کی بار اس نے گویا کہ تھوڑا نرمی کا اظہار کیا. اب کی بار گویا کہ اس کو غصہ تو آیا لیکن اتنا نہیں جتنے پچھلے سال آیا تھا. تو تیسرے سال بھی یہی کام ہوا، اس کو پھر بھیج دیا. جب آخری بار آیا تیسری بار تو اب اس کو اینٹ لگی تو اس نے اٹھا کے اینٹ کو چوم لیا کہ مرشد کی در کی اینٹ ہے. سبحان اللہ.
یعنی اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اصل مقصد جو ہے وہ خدا اپنے اللہ کے ولیوں کے حضور آنے کا مقصد وہ آسانی نہیں ہے، بلکہ وہ مشکل میں پڑنا ہے تاکہ خدا کی نعمت انسان کو حاصل ہو۔ تو آپ اگر اپنے شیخ سے آپ کا تعلق ہے تو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں اور بعض اوقات میں صرف سنتا ہوں کیونکہ میں یہاں نہیں ہوتا، لیکن سننے میں ہی آتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت سے مریدین ایسے ہیں کہ جو اپنے پیر صاحب سے ماشاءاللہ قبلہ والد گرامی سے تو میں بھی کر جاتے ہیں۔ ایسے بھی حضرات یہاں پہ ماشاءاللہ ایسے بڑے سرکردہ لوگ موجود ہیں جو کہ وہ کہ بڑی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بڑی توہین آمیز ان کا انداز ہوتا ہے، طرز تکلم ہوتا ہے، اور بلکہ کچھ خدام جو یہاں کے یہاں پھر رہے ہوتے ہیں مجھے ان کا بھی انداز کبھی پسند نہیں آتا، کیونکہ ان کے ہاں وہ ادب کی کیفیت نہیں ہے۔ میں بے ٹوک بے لاگ بات کرنے والا شخص ہوں، مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے دل پہ تو لگ رہی ہیں لیکن آپ اس کو مائنڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یعنی کہ کچھ ایسے انداز ہیں آپ کے، کچھ حضرات کے جو مریدین ہیں جن کا تعلق ہے نسبت و ارادت ہے، ان کا انداز قطعی طور پہ درست نہیں ہے، یعنی ادب کا تعلق وہاں نظر نہیں آ رہا۔ اگرچہ آپ آتے ہیں ماشاءاللہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس میں ادب کا پہلو جو ہے وہ مفقود ہے اور وہ نظر مکمل طور نہیں آ رہا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خدمت کے تصور کو انڈرسٹینڈ کریں، یعنی خدمت اور ادب یہ چیز کیسے حاصل ہوگی، اور اصل جو چیز ہے جو جس نے آپ کو نعمت گویا کہ نعمت کا حصول آپ کے لیے ممکن بنانا ہے وہ ہے خدمت، اور آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں جھک جانا مکمل، اور شیخ کے حضور گویا کہ کمال اعتقاد، یہ ذہن میں رکھنا کہ میرا جو شیخ ہے اگرچہ ظاہراً آپ کو اس میں کوئی کمی کجی نظر آتی ہو، لیکن آپ کے پیر صاحب ماشاءاللہ ظاہر و باطنی طور پہ کمال کا مرقع ہیں قبلہ والد گرامی، لیکن ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ شیخ میں آپ کو کوئی غلطی بھی نظر آتی ہو تو حکم یہ ہے کہ آپ شیخ کے لیے کمال اعتقاد رکھیں اور آپ شیخ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں، ایک لمحے برابر بھی آپ کے دل میں گویا کہ غلط اعتقاد نہ آئے، یعنی کبھی ذہن میں یہ بدگمانی بھی نہ آئے کہ میرے شیخ سے وہ غلطی جو ہوئی ہے، بلکہ شیخ کی غلطی کو بھی اپنی اچھائیوں سے بہتر تصور کیا جائے۔ یہ تمام گویا کہ اولیاء اعظام کا ان کے کلام کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے، میں گویا کہ روایات اور حوالے نہیں دے سکتا ہوں، اس وقت مختصر ہے، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں تفصیل سے، قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ خود اولو العزم نبی ہیں، لیکن آپ کو حکم ہوا ایک گویا کہ نبی حضرت خضر کے پاس جانے کا، جو وہ بھی نبی ہیں کثیر روایات کے مطابق، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے پاس جانے کا حکم ہوا، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ ان سے کہیں اوپر رتبے میں، لیکن آپ ان کے پاس گئے اس لیے تاکہ امت کے لیے، سرکار کی امت کے لیے ایک تعلیم کا اہتمام ہو جائے کہ کیسے اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، ان کے پاس رہنے کا ادب کیا ہے۔ اس میں تفصیل باقی بہت ہے، تفسیر میں جاؤں لیکن وقت جو مختصر ہے، صرف کام کی بات کروں گا۔ جب آپ خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ساری بات جب ہو گئی تو آپ نے پہچان لیا کہ مجھے حکم ہے کہ ان کے پاس میں رہوں کچھ دیر، تو آپ نے ان سے ریکویسٹ کی، یعنی درخواست پیش کی کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تیرے پاس وہ استطاعت نہیں ہے کیونکہ تو حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، تو نبی ہے، تو تیرے پاس استطاعت نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ رہے۔ تو آپ نے کہا جی کہ بالکل آپ درست فرماتے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، تو ممکن ہے خدا مجھے توفیق دے گا کہ میں وہ صبر کا مظاہرہ کر سکوں گا، تو ممکن ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو آپ نے کہا صبر کرتے میرے ساتھ رہنے کا ارادہ کرتے ہو تو بحیثیت مرید، بحیثیت ایک طالب علم کے رہنے کا ارادہ کرتے ہو تو پھر میری کسی بات پہ اعتراض نہیں کرو گے، یعنی کہ پھر کبھی کوئی سوال مجھ سے نہیں کرنا، یعنی شیخ کے پاس رہتے ہو ایک مرید بن کے تو پھر کرنا یہ ہے کہ خاموش رہنا ہے، کوئی دل میں خیال آئے بھی تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا، خاموشی کا اظہار کرنا ہے۔ بہرحال وہ تفصیلی بات ہے، اس سے گویا کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے شیخ کے حضور ہم جب رہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو سنبھالیں، زبان کو سنبھالیں، اور کوئی اعتراض نہ کریں، ان کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کریں۔ اس میں تفصیلات بہت سی ہیں، لیکن سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں جو اپنے شیخ میں کمال کا اعتقاد نہ رکھے، جس کو یہ دل میں یقین نہ ہو کہ میرا شیخ کامل و اکمل شیخ ہے اور مجھے اپنے مقام تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو مجھے میری ضرورت کی ہے، میری دینی اور دنیاوی ضرورت کی کہ وہ مجھے دے سکتا ہے، جو اس کا اعتقاد نہ رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کامیابی کا پہلا زینہ، کامیابی کا پہلا گویا کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے شیخ کے بارے میں گویا کہ آپ کو ایک کانسیپٹ ہو، یہ یقین ہو کہ آپ کے شیخ گویا کہ کمال پہ ہیں اور آپ کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں، تبھی آپ کو گویا کہ ان کا فیض حاصل ہوگا۔ بہت لمبی باتیں ہیں، لیکن ایک بات آخری بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ کار پاکاں
قیاست خود مغیر، یعنی اللہ والوں کی جو باتیں ہیں اپنے احوال کو دیکھ کے ان پہ قیاس نہیں کرنا، یعنی تمہارے جو ظاہری احوال ہیں ان کو دیکھ کے گویا کہ اللہ والوں پہ گویا کہ بدگمانی نہیں کرنا، کیونکہ ممکن ہے کہ شعر و شیر لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شعر جو ہوتا ہے وہ تو درندے پھاڑ کھاتا ہے، لیکن شیر جو ہے وہ طاقت کے لیے دودھ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو شعر اور شیر لکھنے میں تو ایک جیسے نظر آئیں گے لیکن ان کی جو ماہیت ہے وہ بالکل مختلف اور حقیقت ڈفرینٹ ہوگی۔ تو عین ممکن ہے آپ پیر کو دیکھیں، اپنے شیخ کو دیکھیں، بعض اوقات ان کے حوال کو دیکھیں، آپ سمجھیں کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں، لیکن ان کا وہ کہ معاملہ خدا کے ساتھ مختلف ہے۔ اپنے شیخ کے ساتھ آپ کی حسن ظن یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان کو اپنے خود سے بہتر سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کے تمام معاملات کے گویا کہ اللہ نے نگران ان کو مقرر فرمایا ہے اور آپ کے تمام معاملات کے گویا ان سے وہ آگاہ ہیں، اور باطنی نظر ان کی یہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ کے باطن سے بھی آگاہ ہیں اور آپ کے تمام روحانی معاملات کے لیے بھی گویا کہ دستگیری فرما سکتے ہیں۔ اب بات اس میں لمبی ہے لیکن بہت سی واقعات میرے ساتھ ہیں، لیکن آخری بات جو کہ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ علامہ ظاہر سہیل صاحب نے بھی کافی تفصیل سے فرما دی ہے، اہل بیت سے محبت، یعنی ایک تو شیخ سے محبت ہے، یعنی اپنے شیخ سے محبت اور ادب۔ امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی، وقت مختصر تھا تفصیل سے عرض نہیں کر سکا، لیکن ایک بات کہ اہل بیت کرام، یعنی ایک تو آپ چند مریدین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کا شیخ صاحب سے حضرت قبلہ والد گرامی سے تعلق ہے ارادت کا، ان کے لیے تو ادب شیخ بڑا ضروری ہے، لیکن جو جنرل پبلک یہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے بھی اہل بیت کا ادب اور اہل بیت سے تعلق بڑا ضروری ہے تاکہ وہ نسبت اہل بیت کی برکت بھی حاصل کر سکیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم اللہ تعالیٰ سے خصال، اگر تم کچھ کر سکتے ہو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کو کچھ گفٹ دینا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ادب کے طور پہ ان کا ادا کرو، یعنی جب ان کی تربیت کرو، ان کی تم اپ برنگنگ کرو، ان کو تربیت اور اچھے اخلاق سکھاؤ تو 3 باتیں ضرور سکھانا۔ ان میں پہلی کیا ہے؟ حب نبیکم، پہلی بات اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دینا۔ دوسری یہ ہے حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن، ان کے ساتھ ہی اپنے اہل بیت کی محبت بھی، نبی کے اہل بیت کی محبت ان کو ضرور سکھانا، اور تلاوت کلام پاک، یعنی 3 چیزیں اگر ان کو سکھا دو گے تو گویا کہ آج کے دور پرفتن میں بھی وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں جہاں قدم قدم پہ آپ کو گمراہی کے گویا کہ رستے ملتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ ہیں، طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، وہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اور آپ کی اولاد کا بھی گویا کہ فلاح کا اہتمام ہو تو سرکار کی محبت کو لازم پکڑ لیں اور اہل بیت کے دامن کو تھام لیں اور قرآن پاک کی تعلیمات پر پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں توفیق عطا فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں جن کی میں شفاعت کروں گا، آخری بات کر رہا ہوں، 4 اشخاص جن کی میں شفاعت کروں گا، شفاعتی اربعون انا شفیع لہم یوم القیامہ، 4 ایسے ہیں ان کے میں روز قیامت شفاعت کروں گا۔ کون سے؟ امید ہے کہ آپ ان میں سے ایک ہیں۔ اب ان بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیں انشاءاللہ، آخری بات ہے، اس کے بعد قبلہ پیر صاحب کا خطاب ہوگا، قبلہ برادر اکبر کا انشاءاللہ، پھر پیر صاحب کی انشاءاللہ آخری دعائی کلمات ہوں گے۔ تو 4 باتیں ان میں سے امید ہے کہ ایک کم از کم آپ ہوں گے، نہیں بھی ہیں تو بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں کون؟ المکرم لذریتی، ایک وہ شخص جو میری ذریت کا احترام کرے گا، یعنی میری ذریت ہے جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، نسبی ہے، ان کا میری وجہ سے احترام کرے گا، ان کا میں روز قیامت شفیع ہوں گا۔ دوسرا والقاضی لہم حوائجہم، اور جو ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، ضروریات سے مراد ضروریات دینیہ اور دنیاوی دونوں ہو سکتی ہیں، جو ان کو پورا کرے گا وہ ہے کہ اس کا بھی سرکار فرماتے ہیں میں شفیع ہوں گا۔ تھرڈ والسعی لہم فی امورہم، اور جو ان کے معاملات ہیں ان کے ساتھ جو ہیلپ کرے گا اور جو کوشش کرے گا ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے گا، بھلے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ان کا بھی سرکار انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے۔ والمحب لہم بقلبہ، اور چوتھا شخص جو اگر یہ سارے کام نہ بھی کر سکے کم از کم دل سے محبت رکھے اللہ اہل بیت سے، سرکار ذریت سے، تو اس کو بھی سرکار کا فیض، سرکار کے برکات عطا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان ساری باتوں میں عمل کرنے کی، اپنے شیخ کی محبت عطا فرمائے، ان کا ادب عطا فرمائے، ان کی ذریت کا ادب، ان کے گویا کہ اہل خانہ کا ادب، ان کے ساتھ منسوب ہر چیز کا ادب عطا فرمائے۔ یہی گویا کہ فلاح کا زینہ ہے اور فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ بارک اللہ فیکم۔